السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ الاحزاب، آیات مقدسہ نمبر 14 تا 18 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے مومنوں کو بھی جھنجھوڑا، اچھی طرح ہلایا، ان کی آزمائش کی اور مومن آزمائش پر پورے اترے، بہترین حکمت عملی اختیار کی، اعلیٰ ایمان اور شعور اور اعلیٰ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، دفاعی پوزیشن سنبھالی اور کتنی خوبصورت سنبھالی، بڑی اونچے درجے کی دفاعی پوزیشن سنبھالی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کامیاب ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے دھوکہ دیا، دغا کیا، فراڈ کیا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ منافقین ہیں۔ یہود بنو قریظہ نے بھی ایسا کیا، منافقین نے بھی ایسا کیا، جس کی وجہ سے یقیناً صحابہ اکرام بھی پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کی مزید نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ان کے رویے کیسے تھے، ان کے طریقہ کار کیسے تھے، ان کا جو پراپیگنڈا ہے وہ کیسا تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر داخل ہو جائیں ان پر شہر کے کناروں میں سے کوئی دشمن آ جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر وہ جنگ میں ان کو دھکیلنا چاہے، لَآتَوْهَا، تو فوراً آپ اس کو مان لیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے۔ یعنی ایک طرف تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جنگ میں نہیں رہ سکتے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں مجبوریاں ہیں، یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اصل میں جھوٹے ہیلے بہانے یہ عنوان ہے ان کا۔ دوسری طرف اگر ان کو کوئی فائدہ دکھائیں گے کہ فائدہ ان کو نظر آ جائے گا تو فوراً وہ جنگ میں بھی کود پڑیں گے، صرف مفاد پرستی کے لیے۔ مقصد لالچ ہے ان کا، خود غرضی، مفاد پرستی، انفرادیت۔ یاد رکھو میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے کسی کے دل کی بیماری کو تو اس کا عنوان چیک کر لیں۔ اگر انفرادیت ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، مفاد پرستی ہے، اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت کو پارا پارا کرنا ہے، جھگڑے پیدا کروانا ہے، فرقہ وریت پیدا کروانا ہے، انتہا پسندی پیدا کرنا ہے، بے شک عنوان قرآن ہی کیوں نہ ہو، اندر بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض وما تلبثوا بها الا یسیرا، فوراً وہ ان کے ساتھ لگ پڑیں گے اور ان کی منافقت اور خود غرضی واضح ہو جائے گی۔
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق اللہ سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ جنگ سے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یاد رکھو اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا ہے اللہ ان سے پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر ان منافقین نے دھوکہ دیا، پریشان کیا، رسول اللہ اور جماعت صحابہ نے ایکشن کیا، لیکن معذرت کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نشاندہی فرما دی کہ تمہارا جو وعدہ ہے، عہد ہے، یہ اللہ کے ساتھ تھا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس سے کیسے بچو گے؟ اللہ تو وعدے کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار، ہرگز تمہیں تمہارا بھاگنا فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل ہونے سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العزت تو فائدہ تھوڑا پہنچائیں گے، فائدہ تمہیں نہیں ہوگا لیکن تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا۔ اگر آپ موت سے بھاگتے ہیں، اس چیز سے بھاگتے ہیں کہ قتل ہو جائیں گے، تو کتنے دن آپ کی زندگی ہوگی؟ چند دن ہو جائے گی، چند سال ہو جائے گی، اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن بالآخر مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اس لیے منافقین کو الارم کر دیا گیا کہ یہ تمہارا بھاگنا، موت سے، قتل سے، دھوکہ دینا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، یہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے، تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا مختصر وقت کا فائدہ، وہ تو ملے گا ان کو، لیکن دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو آپ کو بچائے گا اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ کسی کے ساتھ برا چاہتے ہیں، برائی چاہتے ہیں، تو ان کو اچھائی کون دے سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ کسی پہ رحم فرمانا چاہیں، مہربانی کرنا چاہیں، تو اس کے ساتھ کوئی برائی کر سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ اپنے لیے ولیًّا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ رب العزت نے یہ بنیادی میرٹ ارشاد فرما دیا، اللہ نے اپنی رٹ ارشاد فرما دی کہ یاد رکھو یہ سارا نظام اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے انڈر چل رہا ہے، اس کی زیر نگرانی ہے۔ اگر اللہ چاہے تمہیں ابھی کوئی تکلیف دینا چاہیں، موت، تو کون بچائے گا؟ اور اللہ جس پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے مہربانی سے؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی نگران ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے مددگار اور حمایتی ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ کردار اور کارستانیاں اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں، بلکہ معنی یہ کرو اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کن لوگوں کو؟ المعوقین، جو روکنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ،
یعنی آپ جنگ میں نہ جاؤ، اپنے عزیزوں کو، مومنوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، آرام کرو، پراپوگنڈا کرتے ہیں، بددل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لڑائی میں نہیں آتے، جنگ میں نہیں آتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہیں، وقتی طور پر دکھلاوے کے لیے آ جائیں گے، شوشا کے لیے آ جائیں گے، کوئی شرما شرمی آ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے، صحابہ اکرام دیکھ لیں گے، لیکن حقیقت میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اصل میں روکنے کی کوشش کریں گے، پراپوگنڈا سے متاثر ہو کر، بلکہ خود پراپوگنڈا کریں گے تاکہ مومن اور سچی جماعت کو متاثر کریں۔ ظاہر رشتہ دار بھی ہیں اور بظاہر تو یہ ایمان بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بظاہر تو دعویٰ ایمان کا ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، آج بھی دیکھ لینا، جو مسلمان سامراج، ظالم طاقتیں، اور آج بھی دنیا کے اندر جو غلام بنانے والے، ظلم کرنے والے ملک ہیں، یورپ اس کا اتحادی بلاک، امریکہ جن کا سرپرست ہے، تیسری دنیا کے ممالک میں پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو پراپوگنڈے کی زد میں آ کر ان کا سمجھوتا کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ آج کا امریکہ تو بڑا سائنس ہے، اس کے پاس، یورپ کے پاس بڑی سائنس ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مایوسی پیدا کرتے ہیں، وہ ان کا خوف پیدا کرتے ہیں انسانوں کے اندر، عوام کے اندر، قومی سطح پر۔ یہ سب منافقانہ پالیسی ہیں، یہ تھوڑے دلے لوگ ہیں، کمزور دل ہیں۔ میرے عزیزو، آپ مسلسل سن رہے ہیں اللہ کی رہنمائی، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مومن کی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں انسانی اقدار کو قائم کرنا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ظلم ختم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، غلامی ختم کر کے آزادی دلانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ تو اعلیٰ مشن پر ہیں، اور یہ منافقین یہ تھوڑ دلے ہیں، کمزور دل ہیں، اور پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور پھر مفاد پرست ہیں، مفاد پرست، لالچی، انفرادیت کی سوچ رکھنے والا، یاد رکھیے کبھی بہادر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کمزور دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعت کے جو اعلیٰ اوصاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اللہ ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائی عزیز جہاں جہاں پریشان ہیں، جاب میں، کاروبار میں، سب اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔